اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 8 محرم 1442 ہجری، 28 اگست 2020 عیسوی، 12 گتے بھادو 2077 وکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مشتقی مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت کریں گے، پھر ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو لیجئے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد اکمل شاکر المدنی کا، جو سکاکا الجوف سعودی عرب میں مکتب جالیات میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا عنوان ہے معرکہ کربلا کا پس منظر۔ کربلا کا پس منظر، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس میدان میں شہادت کا جام نوش کیے تھے، اس معرکہ کا پس منظر کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ لیکن 1 منٹ آپ میری بات سماعت فرمائیں کہ کل سنیچر ہے، کل اور پرسوں روزہ رکھنا ہے۔ کل 9 تاریخ ہے اور پرسوں 10، یعنی سنیچر کو 9 اور اتوار کو 10، تو سنیچر اور اتوار کو روزہ رکھنا ہے، اور اس کا بہت بڑا ثواب ہے جو گزشتہ تقریروں میں آپ سن چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی میں لائیو پروگرام دینے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگ سوالات کریں گے اور ان سوالات کے جوابات دینے کی میں کوشش کروں گا۔ تو لیجئے فضیلت الشیخ محمد اکمل شاکر سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں، معرکہ کربلا کا پس منظر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور ہر زمانہ میں نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور سب سے آخر میں تاجدار مکہ یتیم مکہ تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. سامعین کرام، آج کا خطاب کربلا کا پس منظر اس موضوع پر ہوگا انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صحیح سمجھ دے اور خرافات و بدعات سے بچائے. سامعین و سامعات، سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج واپسی پر بخار آیا اور آپ اسی بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور بالاتفاق صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں بہت سارے کام کیے، مثلا اسامہ بن زید کی لشکر کو شام کی طرف بھیجنا، مرتدین سے جہاد، قرآن جمع کرنا اور بہت سارے فتوحات عمل میں لائے. لیکن ٹھنڈی کے موسم میں غسل کر لینے سے بخار آیا، 15 دن تک اس میں مبتلا رہے. اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کی ذمہ داری سونپی اور حضرت عثمان کے ہاتھ وصیت تیار کیا، جس میں لکھا تھا: انی استخلفت بعدی عمر بن الخطاب فاسمعوا له واطیعوا، کہ میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ چنتا ہوں، تم لوگ اس کی اطاعت کرنا، ان کی باتوں کو ماننا. منگل کی رات تھی، 22 جمادی الاخر 13 ہجری کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ان للہ و انا الیہ راجعون. ان کی خلافت کی مدت 2 سال 3 ماہ 10 رات تھی، 11 ہجری سے 13 ہجری تک. پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے منتخب کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سارے اعمال کیے، بہت سارے دیوان کی تشکیل کی. دیوان الجند جسے وزیر دفاع کہا جاتا ہے، اور دیوان الخراج جسے وزارت مالیہ کہا جاتا ہے. بیت المال کی تشکیل، قاضی القضات کا منصب، اور ہجری سال کا تقویم دولہ اسلامیہ کے لیے، اور برید کا انتظام، ڈاک کا نظام.
انتظام کیا، مفتوحہ شہر کا باغ ڈور اصل باسی کے ہاتھوں میں رہنے دیا، بلاد مفتوحہ کو ولایت میں تبدیل کرنا، گورنر کا انتخاب تقوی اور اچھی کارکردگی پر رکھا، بلاد مفتوحہ میں شہروں کا قیام وغیرہ عمل میں لایا۔ 23 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھے اور نماز ہی کی حالت میں مغیرہ بن شعبہ کا غلام فیروز، جن کا لقب ابو لولو تھا، وہ موجود سی تھا، اس نے ان پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں 13 آدمی زخمی ہوئے، جن میں آدھے سے زیادہ لوگ مارے گئے اور وہ آدمی خود کو بھی ہلاک کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر کا وار بڑا شدید تھا، بڑا کاڑیا تھا، بڑا نقصان دہ ثابت ہوا اور 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی خلافت 10 سال 6 ماہ تھی۔ انہوں نے خلافت کا مسئلہ باقی بچے عشرہ مبشرہ کے اختیار پر چھوڑ دیا۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے مل کر کے اپنا خلیفہ عثمان کو منتخب کر لیا۔ ان کی خلافت کے اہم اعمال تھے مسلمانوں کو ایک قرأت قرآن حرف قریش پر جمع کرنا، جسے نسخہ عثمانی کہا جاتا ہے، بحریہ فوج کی تشکیل دینا، جسے بحری بیڑا یا سمندری بیڑا کہا جاتا ہے، اور بہت سارے فتوحات ہوئے جس میں بلاد غرب و بلاد نوبہ، بلاد فارس، شرق سے بحر قزوین تک فتح کیے۔ انہی فتوحات کو دیکھ کر یہود میں خلبلی مچی اور انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ چنانچہ عبداللہ بن سبا یمن کا رہنے والا تھا، زمانہ عثمان میں مسلمان ہوا اور مختلف شہروں کا دورہ کیا، جہاں بھی جاتا عثمان رضی اللہ عنہ کے جھوٹے ظلم کی باتیں پھیلاتا رہا اور کہتا علی زیادہ حق رکھتا تھا عثمان کی خلافت سے۔ پھر بصرہ، کوفہ اور مصر سے وفد آیا جس کی قیادت عبداللہ بن سبا کر رہا تھا۔ مدینہ آئے، پہلے عثمان سے پھر حضرت علی سے ملاقات کیے اور ان دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا اور مدینہ سے نکل گئے، مگر پھر لوٹ کر آئے۔ کیا عثمان نے والی مصر کو ایک خط لکھا ہے کہ جو وفد مدینہ سے آئے ہیں اسے قتل کر دینا، جبکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بڑی تھے۔ خط جھوٹا تھا، جبکہ خط لے جانے والا شخص اپنے آپ کو امیر المومنین کا قاصد کہا۔ عثمان کے پاس آ کر تحقیق کیا اور کہا اب تمہارا خون حلال ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت عثمان پر ہر طرح سے پابندی لگا دی، حتیٰ کہ پانی بند کر دیا۔ فلما بلغ علی انہم یریدون قتلہ بعثہ بابنیہ الحسن والحسین۔ جب علی کو پتہ چلا یہ لوگ حضرت عثمان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، تو اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو دفاع کے لیے عثمان کے گھر کی رکھوالی کے لیے حارس بنا کر بھیجا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کے بیٹے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی رکھوالی کر رہے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ پانی لے کر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے گھر کی طرف نکلی، بلوائیوں نے مشکیجہ پر حملہ کیا اور سارا پانی ضائع کر دیا۔ آخرکار ایک مصری آدمی جس کا تعلق بنی سدوس سے تھا، جس کو حبلہ کہا جاتا تھا، اس نے تلوار سے حملہ کیا۔ اس وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ نے وار بچایا کہ آپ کی ہتھیلی کٹ گئی۔ آپ نے کہا یہ وہی ہتھیلی ہے جس نے وہی لکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کروایا تو مصحف لکھا تھا۔ اس کمبخت نے حضرت عثمان پر وار کر دیا اور آپ کا خون قرآن کے جس آیت پر پڑی وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہے۔ ان کی اہلیہ نائلہ بچانے کے لیے آئی تو ایک بلوائی نے اس پر بھی حملہ کیا، جس سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی۔ پھر بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ حضرت نائلہ چھت پر چڑھ کر عثمان کی شہادت کے بارے میں آواز لگائی، سب دوڑے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے حسن حسین کے پاس پہنچے۔ لطم الحسن وضرب صدر الحسین، حسن کو چاٹا اور حسین کو سینے پر گھوسا مارا اور کہا
تم دونوں کی موجودگی میں عثمان کیسے شہید کر دیے گئے؟ کہا ابو جان بلوائی پیچھے کے راستے سے آ کر حملہ کیا ہے۔ یہ واقعہ 18 ذی الحجہ جمعہ کا دن 35 دن کا ہے۔ عثمان کے قتل کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کے لیے انتخاب کیا، مگر علی انکار کیے، کہا مجھے وزیر بننا پسند ہے نہ کہ خلیفہ۔ بہرکیف صحابہ کے اصرار پر خلیفہ کا منصب قبول کر لیے۔ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے۔ نبی نے اپنی چھوٹی لگتے جگرہتے فاطمہ سے ان کا نکاح کیا تھا۔ کنیت ابو الحسن تھی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابا تراب کا لقب دیا تھا۔ حضرت علی خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان کے مقرر کردہ عمرہ کو معزول کر دیے، جن جن کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی۔ مزید جو ان کی سیاست سے متفق نہیں تھے انہیں بھی ہٹا دیا۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ حضرت عثمان کی قصاص میں تاخیر کیے۔ اسی کے بنا مسلمانوں میں اختلاف شروع ہوا، جو کہ ایک اجتہادی امر تھا۔ بڑے بڑے صحابہ کا کہنا تھا بیعت سے پہلے مجرموں سے قصاص لیا جائے، اور حضرت علی کا کہنا تھا ابھی حالات سازگار نہیں، قصاص بعد میں لیا جائے گا۔ دونوں گروپ کا اپنا اپنا اجتہاد تھا اور دونوں حق پر تھے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ فتح الباری میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ جب حاکم اپنی اجتہاد سے کوئی فیصلہ صادر کرتا ہے اور اس میں درستگی کو پہنچ جاتا ہے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور جو اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرتا ہے اور فیصلے میں غلطی کر بیٹھتا ہے تو اسے ایک اجر ملتا ہے۔ اسی مسئلہ اجتہادی کی بنا پر معرکہ جمل اور صفین کا حادثہ پیش ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کو معزول کر کے سہل بن حنیف کو گورنر مقرر کیا، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تسلیم نہ کیا۔ حضرت عائشہ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام یہ لوگ قصاص چاہتے تھے، اس لیے مدینہ چھوڑ کر بصرہ چلے گئے۔ جب حضرت علی کو پتا چلا کہ یہ لوگ بصرہ گئے ہیں تو لشکر لے کر ان کے پیچھے گئے۔ مقصد لڑائی نہیں بلکہ اصلاح تھا۔ حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، اب تک دارالخلافہ مدینہ میں تھا۔ جنگ جمل 36 ہجری میں ہوا، جس میں ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوسری جانب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام تھے۔ اس لڑائی میں 7000 مسلمان شہید ہوئے۔ عثمان کے قتل کا قصاص مانگنے والوں میں حضرت امیر معاویہ بھی تھے، چونکہ امیر معاویہ کا عثمان سے کئی رشتے تھے۔ حضرت عثمان امیر معاویہ کے بہنوئی تھے، حضرت نائلہ ابو سفیان کی بیٹی اور معاویہ کی بہن تھی۔ قتل عثمان میں ان کی 4 انگلیاں کٹ گئی تھی۔ اپنے بھائی امیر معاویہ کے پاس 4 انگلیاں بھیجی تھی اور قصاص سے خون طلب کیا تھا۔ دوسرا، امیر معاویہ اور عثمان ایک ہی خاندان کے تھے۔ تیسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کی خلافت میں وہ شام کے گورنر تھے اور فوجی کمانڈر تھے۔ چنانچہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان 6 ماہ تک خط و کتابت کے ذریعے قصاص طلبی کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت امیر معاویہ قصاص پر مصر تھے اور حضرت علی حالات کے تقاضے پر مصر تھے۔ پھر دونوں کے درمیان جنگ صفین کا حادثہ پیش ہوا، جس میں تقریباً 70,000 مسلمانوں کے جان کا نقصان ہوا۔ بالآخر مسئلہ تحکیم پر فیصلے کو چھوڑا گیا۔ حضرت علی کے جانب سے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت امیر معاویہ کے جانب سے عمر بن عاص مقرر ہوئے۔ یہ دونوں مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالے۔ ان دونوں نے آپس میں مل بیٹھ کر مسئلے کا حل تلاش کیا، مگر کوئی حل نہیں نکلا۔ ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کے خلافت پر مصر تھے، جبکہ عمر بن عاص امیر معاویہ کے حق میں تھے، لہذا دونوں کے درمیان اتفاق نہیں ہو پایا۔ تو دونوں نے یہ طے کیا کہ دونوں میں سے کسی کو خلیفہ کا منصب نہ دیا جائے، علی عراق کا حاکم رہے اور معاویہ شام کا حاکم رہے۔ اسی پر امیر معاویہ شام چلے گئے اور حضرت علی اپنی فوج لے کر عراق چلے گئے۔ حضرت علی جب کوفہ سے لوٹ رہے تھے اور کوفہ کے قریب تھے تو 12,000 آدمی حضرت علی کے فوج سے نکل گئے، علی کا ساتھ چھوڑ دیے۔
یہی خوارج ہیں۔ چونکہ یہ لوگ امن نہیں چاہتے تھے بلکہ معاویہ اور علی میں لڑائی کے خواہش مند تھے۔ حضرت علی نے عبداللہ بن عباس کو سمجھانے بجھانے کے لیے بھیجا، مگر وہ لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانا اور الگ ہو کر لوٹ مار قتل و غارت گری شروع کر دیے۔ عبداللہ بن خباب اور ان کی اہلیہ اور 3 عورتوں کو قتل کر دیا۔ حضرت علی پر بڑا ناگوار گزرا، چنانچہ اس کی تحقیق کے لیے حضرت حرب بن مرہ العبدی کو رسول دوت سفیر بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں نے اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر حضرت علی نے ان لوگوں سے ان کا قصاص دیت طلب کیا، ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ پھر نہروان بغداد سے دکھن میں ایک مقام ہے جہاں پر دونوں کے درمیان دونوں فریقے میں ایک جنگ ہوئی۔ خوارج حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان صلح نہیں چاہتے تھے، چنانچہ تین شخص کو تیار کیا گیا جو معاویہ، حضرت علی اور عمر بن عاص کو قتل کرے۔ عبد الرحمن بن ملجم، البراء بن عبداللہ، عمر بن بکر، یہ تینوں تیار ہوئے۔ ان تینوں نے مل کر کے ایک لاہ عمل تیار کیا، ایک لاہ عمل مرتب کیا جس میں یہ طے ہوا کہ تینوں کو ہم تینوں مل کر ایک ہی دن ایک ہی وقت قتل کریں گے۔ چنانچہ 10 رمضان کا دن مقرر ہوا اور فجر نماز کا وقت، چونکہ تینوں اپنے اپنے مسجد میں خود امامت کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان کو صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھانے آئے۔ اس پر عبد الرحمن بن ملجم نے حملہ کیا اور کامیاب رہا۔ حضرت عمر بن عاص پر عمر بن بکر نے حملہ کیا مگر کامیاب نہ ہوا، محض تھوڑا سا زخم عمر بن عاص کو لگا۔ حضرت امیر معاویہ بیمار تھے، وہ نماز پڑھانے نہیں آئے، اس کی جگہ دوسرے آدمی آئے۔ اس پر براء بن عبداللہ نے امیر معاویہ سمجھ کر حملہ کیا اور وہ مارے گئے۔ عبد الرحمن بن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اپنے بعد خلیفہ کس کو منتخب کریں گے؟ تو علی نے کہا لا استخلف ولكن اترككم كما ترككم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فإن يريد الله لكم الخير يجمعكم على خيركم كما جمعكم على خيركم بعد رسول اللہ۔ میں کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا بلکہ میں تمہیں اسی طرح چھوڑوں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم لوگوں کو بھلائی پر جمع کرے گا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جمع کیا تھا۔ عبد الرحمن بن ملجم قید میں تھا، حضرت حسن نے طلب کیا، اسے بلایا، بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، سارے لوگ چاہتے تھے کہ انہیں جلا کر مار دیا جائے مگر ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے، دونوں پیر کاٹے مگر چیخے نہیں۔ اس وقت وہ قرآن کی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق کی تلاوت کر رہا تھا۔ پھر ان کے دونوں آنکھوں کو سلاخوں سے داغ دی گئی جس سے آنکھیں دونوں کانوں پر بہ رہی تھی، مگر جب زبان کاٹنا چاہا تو چیخ پڑا۔ پوچھا لوگوں نے کہ تم نے چیخا کیوں؟ ہاتھ کاٹے گئے تو تم چیخے نہیں، لیکن تم نے جب تمہارا زبان کاٹا جا رہا ہے تو تم کیوں چیخے؟ کہا میں ڈرتا ہوں دنیا میں رہوں اور اللہ کا نام نہ لے پاؤں۔ حضرت علی کے وفات کے دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ قیس بن سعد بن عبادہ نے حسن سے کہا آپ ہاتھ پھیلائیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہم لوگ آپ سے بیعت لینا چاہتے ہیں۔ حضرت حسن خاموش رہے اور لوگ اس پر بیعت لیتے رہے۔ یہ جمعہ کا دن 17 رمضان اور 40 ہجری کا سال تھا۔ قیس بن عبادہ آذربائیجان کے لشکر کا قائد تھا، ان کی قیادت میں 40,000 فوج تھی۔ علی کے انتقال کے بعد قیس بن عبادہ 40,000 فوج لے کر شام پر حملہ کرنا چاہتا تھا تاکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے، مگر حسن کو یہ پسند نہیں تھا، وہ خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، لہٰذا قیس بن عبادہ کو معزول کر کے عبید اللہ بن عباس کو کمانڈر بنا دیا، جس سے لوگوں میں چینی گوئیاں شروع ہو گئی، آوازیں بڑھنے لگی، اختلاف کی صورت میں آئی تو حسن نے 12,000 لشکر کا کمانڈر بنا کے مقدمۃ الجیش کے طور پر شام کی طرف روانہ کیا۔ مدائن کے قریب خوارجیوں نے افواہ پھیلا دی کہ قیس بن سعد کو قتل کر دیا گیا ہے، سب لوگ بھاگنے لگے، افراتفری پھیل گئی، حضرت حسن بری طرح زخمی ہو گئے، انہیں قصر مدائن میں لایا گیا۔ اس وقت مدائن کا گورنر سعد بن مسعود الثقفی تھے۔
جب سارے لوگ قصر کے پاس جمع تھے تو مختار بن عبید الثقفی نے سعد بن مسعود الثقفی سے کہا ابھی آپ کے لیے شرف اور عزت کی بات ہے۔ اس نے کہا کیا ہے وہ کیسے؟ کہا آپ حسن کو قبضہ کر کے قید میں ڈال دیں اور معاویہ کے حوالہ کر دیں۔ سعد نے کہا تمہارا برا ہو، میں رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ دھوکہ کروں؟ حضرت حسن کو پتہ چل گیا کوفی لا یوفی، کوفہ والے وفادار نہیں ہیں، دغاباز ہیں۔ چنانچہ امیر معاویہ کو خط لکھا آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ امیر معاویہ نے عبداللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن سمرہ کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کے حالات دیکھو۔ چنانچہ وہ دونوں آئے، حسن کے ساتھ بیٹھے۔ حسن نے شرائط رکھے، ایک شرط، 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حضرت علی کو گالی نہ دیا جائے، ان کے ساتھیوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میری بود و باز کے لیے، میری اخراجات کے لیے 1 لاکھ سالانہ دیا جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک امیر معاویہ حکومت کرے قرآن پر اور سنت رسول پر کرے۔ حضرت علی کی وفات پر الیاس شہر میں حضرت معاویہ کی بیعت بطور خلیفہ لوگوں نے لے لیا تھا، چونکہ حضرت علی کے بعد کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی۔ حضرت علی کی خلافت 4 سال 8 ماہ 23 دن کی تھی۔ حضرت علی کرام 5 ربیع الاول 41 ہجری کو حسن نے معاویہ کو خلیفہ چنا۔ جس دن خلافت معاویہ کو سونپا اسے عام الجماع کہا جاتا ہے۔ امیر معاویہ کو خلافت سونپنے کے بعد حضرت حسن اپنے پورے کنبہ اہل کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ اسی دن 500 آدمی معاویہ کی اطاعت سے نکل گئے اور یہی اصل خوارج فرقہ ہیں۔ ربیع الاول 41 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک ایک ہی علم کے نیچے تمام دنیا کے لوگ، تمام مسلمان جمع رہے۔ حضرت حسن مدینہ میں وفات پائے۔ سعید بن عاص جو امیر مدینہ تھے جنازہ کی نماز پڑھائی اور بقیع الغرقد میں دفن ہوئے۔ سن 50 ہجری کا سال تھا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تو لوگوں نے حسین کے پاس خط لکھنا شروع کر دیا، جیسا کہ شیخ مفید شیعہ کے جو عالم ہیں، شیخ مفید کی کتاب الرشاد صفحہ 200 میں ہے، اور اسی طرح طبرسی کی اعلام الورا، اربلی کی کشف الغمہ، مجلسی کی حیات القلوب، ابن سباق کی الفصول المحمہ میں ہے کہ لما مات الحسن تحرکت الشیعۃ بالعراق وکتبوا الی الحسین فی خل معاویہ والبیلہ۔ جب حسن کی وفات ہو گئی تو عراق کے شیعہ حرکت میں آئے، حضرت حسین کے پاس خط لکھنا شروع کر دیے کہ معاویہ کی بیعت توڑ کر آزاد ہو جاؤ۔ فَإِمْتَنَعَ وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ عَهْدًا۔ حضرت حسن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمارے درمیان اور معاویہ کے درمیان عہد ہو چکا ہے، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، حضرت حسین کی سیرت پر شیخ عاقل ریاضی صاحب کا محاضرہ ہو چکا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس اتنا جان لیجئے حضرت حسین سے اللہ کے نبی کی بڑی محبت تھی، بلکہ حسن اور حسین نبی کے آنکھوں کا تارا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہیں۔ جب حسین کی پیدائش ہوئی اللہ کے نبی کو خبر دی گئی، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے، بچے کو گود میں اٹھا کر پوچھا ماذا سمیتم ابنی ھذا، میرے اس بیٹے کا نام تم لوگوں نے کیا رکھا ہے؟ کہا گیا حرب، تو آپ نے اس کا نام حسین رکھا اور اس کا عقیقہ کیا، اور بیٹی فاطمہ سے کہا کہ ان کے بال حلق کر کے بال کے وزن کے برابر سونا صدقہ کر دینا، جیسا کہ اس کے بھائی حسن کی ولادت پر کیا تھا۔ حضرت حسین 6 سال 7 ماہ 7 دن نبوت کا زمانہ پائے۔ نبی کی اثناء نماز سجدے کی حالت میں حضرت حسین آپ کے پیٹھ پر سوار ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کو لمبا کر دیا۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، ہم نے یہ گمان کر لیا کہ کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے یا پھر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ حسین آیا، میرا بیٹا حسین آیا، میرے پیٹھ پہ سوار ہو گیا، میں نے یہ ناپسند کیا کہ میں جلدی کروں اور میرا بیٹا اپنی خواہش پورا نہ کر سکے، اس لیے میں نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ اتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین سے کہ جب وہ سوار ہوتے نماز کے حالت میں بھی آپ کے پیٹھ پر سوار ہوتے تو آپ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، حضرت امیر معاویہ اپنی زندگی ہی میں اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو بطور خلیفہ لوگوں سے بیعت کرانا شروع کر دیے۔ سارے شہروں میں بیعت کروائے گئے، سبھی شہروں کے باسی نے بیعت بھی کر بھی لیا سوائے اہل حجاز کے۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے والوں میں حضرت حسین، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر وغیرہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن حسین کو وصیت کیا تھا، اوصیکما بتقوی اللہ ولا تطلب الدنیا، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا طلبی میں مت رہنا۔ اگر کوئی منصب مل بھی جائے فلا الخیر وکونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، تو بھلائی کرنا، ظلم کرنے والوں سے لڑنا، مظلوم کی مدد کرنا۔ سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد یزید خلیفہ منتخب ہوئے۔ یزید نے موالی مدینہ کے پاس حضرت حسین سے اور ان لوگوں سے بیعت لینے کی خبر بھیجی جو پہلے انکار کر چکے تھے۔ حضرت حسین حجت بیت اللہ کے ارادے سے مکہ نکل گئے۔ حضرت حسین یہ قطعاً قبول نہیں کیے کہ خلافت اسلامیہ باپ سے منتقل ہو کر بیٹے کے ورثے میں چلی جائے تاکہ خلافت کسی کی وراثت نہ بنے۔ اہل کوفہ کو پتا چلا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کی ہے بلکہ اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا ہے، اس کی خلافت پر فائز ہونے سے وہ ان کے مخالف ہیں۔ ان لوگوں نے حسین کے پاس خط لکھنا شروع کیا اور کہا کہ ہم لوگ آپ کے حق میں بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کوفہ آ جائیں۔ حضرت حسین کے پاس تقریباً 500 خطوط پہنچے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو عراق بھیجا کہ وہاں کے حالات پتہ لگا کر خبر کرے۔ حضرت مسلم بن عقیل عراق روانہ ہوئے۔ شہر کوفہ میں حانی بن عروہ کے گھر ٹھہرے۔ اسی گھر میں لوگوں نے ان سے حضرت حسین کی بیعت کی۔ تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کیا۔ تو مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط لکھا، آپ یہاں آ جائیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں، یہاں کے لوگ آپ کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین کوفہ کی روانگی کی تیاری شروع کر دیے۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا تو ان کو نصیحت کرنے آئے، جن میں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر بن خطاب، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، ابو سعید خدری اور عمرہ بنت عبد الرحمن سرِ فہرست ہیں۔ ان لوگوں نے حسین کو نصیحت کیا، آپ کوفہ نہ جائیں، الکوفی لا یوفی، کوفہ کے لوگ وفا نہیں کرتے، یہ لوگ آپ کے ابا علی اور بھائی حسن کے ساتھ بھی وفا نہیں کیے، تو آپ کے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ حضرت حسین نے جواب دیا، وہاں کے حالات صحیح ہیں، سازگار ہیں، مسلم بن عقیل نے سارے حالات لکھ کر بھیج دیا ہے، وہاں کے لوگ میرے آنے کے منتظر ہیں۔ ادھر یزید کو پتا چلا کہ کوفہ کے لوگ حسین کی بیعت کر رہے ہیں۔ وہاں کے جو گورنر نعمان بن بشیر ہیں وہ اس معاملے میں سست ہیں، تساہل سے کام لے رہے ہیں۔ چنانچہ یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد جب کوفہ پہنچا اس وقت وہ اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانکا ہوا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسین آ گئے، چنانچہ خوشی میں سارے لوگ نعرہ لگانا شروع کر دیے، حسین آ گئے، نبی کے نواسے آ گئے۔ مگر جب عبید اللہ بن زیاد نے چہرہ کھولا تو دیکھا تو یہ عبید اللہ بن زیاد ہے۔ عبید اللہ بن زیاد سیدھا گورنری ہاؤس پہنچا، فوراً کام شروع کر دیا۔ پتا چلا کہ حانی بن عروہ کے گھر مسلم بن عقیل کا مسکن ہے۔ حانی کو بلایا، اسے قید کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔
جب مسلم بن عقیل کو پتا چلا کہ ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو 4000 فوج لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا تو اس نے لوگوں کو شام کی فوج کا خوف دلایا اور کہا جنہیں اپنے بچے کو یتیم اور اپنے بیویوں کو بیوہ نہیں کروانا ہے وہ ادھر آ جائے ورنہ ان کے بچے یتیم اور بیوی کو بیوہ کر دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، دھیرے دھیرے لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیے اور چھوڑ کر کے عبید اللہ بن زیاد کے طرف چلے گئے۔ صرف مسلم بن عقیل کے پیچھے 30 آدمی رہ گئے۔ سورج ڈھلنے تک صرف تنے تنہا رہ گئے، پورے کوفے میں تنے تنہا رہ گئے، سارے لوگ چھوڑ دیے۔ کوفہ کی گلیوں میں مسلم بن عقیل دوڑ رہے ہیں، پیچھے پیچھے عبید اللہ بن زیاد کی فوج پیچھا کر رہی ہے۔ بالآخر عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا اور اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کے قتل سے متعلق کئی روایت ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قصر عمارہ سے نیچے پھینک دیا گیا، دوسری روایت یہ ہے کہ بازاروں میں گھسیٹا گیا حتیٰ کہ موت ہو گئی، تیسری روایت یہ ہے کہ گردن اڑا دی گئی، چوتھی روایت یہ ہے کہ سولی پر لٹکایا گیا۔ بہرکیف گرفتار ہونے کے بعد مسلم بن عقیل نے عبید اللہ بن زیاد سے اجازت طلب کی کہ حسین کے پاس خط لکھنا چاہتا ہوں کہ وہ یہاں نہ آئیں۔ اس نے اجازت دے دی اور حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا جس کا نص اس طرح ہے، لکھا یا حسین ارجع بأہلک ولا یعزنک اہل الکوفہ فإن اہل الکوفہ قد کذبوک وکذبونی ولیس لکاذب رائی۔ اے حسین اپنے اہل کے ساتھ واپس پلٹ جا، کوفہ والے تیری عزت نہیں کریں گے چونکہ اہل کوفہ نے تجھے بھی اور مجھے بھی دھوکہ دیا ہے اور جھوٹے کے بارے میں میری رائے اچھی نہیں ہے۔ ادھر یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو حسین مکہ سے روانہ ہوئے اور ادھر یوم عرفہ کو مسلم بن عقیل بے یار و مددگار کوفہ میں قتل کر دیے گئے۔ جب کوفہ کے لیے حضرت حسین نکلنے لگے، روانہ ہوئے، ابو سعید خدری کو پتا چلا، وہ دوڑے ہوئے آئے، کہا حسین میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں نہ جا، تیرے ابو کہا کرتے تھے ما یکون فیہ وفا، کوفہ والوں میں وفا نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس آئے، کہا حسین اگر مجھے پتا چلے کہ میں تیرے اونٹوں کے کھڑوں کے نیچے راستے میں سو جاؤں تو تو اپنے ارادے بدل دے گا تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، مت جا۔ کہا چچا جان اب میرے قدم اٹھ چکے ہیں، میں کوفہ جا کر ہی رہوں گا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا جان لے، سن لے اے حسین، میں تیرے داڑھی کے بالوں کو خون سے رگا ہوا دیکھتا ہوں۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر نے کہا حسین میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، ان جبریل آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخیرہ بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ ولم یرد الدنیا وانت بضعۃ منہ۔ حسین جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے لیے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو اختیار کیا، آخرت کو چنا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ تم تو ان کا ایک ٹکڑا ہو، مت جاؤ کوفہ، چھوڑ دو دنیا کو۔ مگر کسی کی بات کو نہ مانے، سارے لوگ منع کرتے رہے، منع کرنے کے باوجود حسین کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ مسلم بن عقیل کی قتل کی خبر پہنچی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو کوفہ کی دغا بازی کا پتہ چل گیا تھا، مگر مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا لا نرجع حتى ناخذ بثار ابینا فنزل الحسین علی رائہم، ہم لوگ بغیر اپنے باپ کے خون بہا لیے نہ لوٹیں گے۔ حضرت حسین کو بھی ان لوگوں کی رائے، ان لوگوں کی بات ماننی پڑی۔ عبید اللہ بن زیاد حسین کا راستہ روکنے کے لیے 1000 کا دستہ بھیجا جس کی قیادت حر بن یزید التمیمی کر رہے تھے۔ حر بن یزید کی ملاقات حضرت حسین سے قادسیہ کے مقام پر ہوئی۔ آگے بڑھنے سے جب روکا، حضرت حسین نے کہا ابتعد منی ثقلتک امک، مجھ سے دور ہو جا، تیری ماں تم کو گم کرے، تیرا خاک آلود ہو، تیرا ناک خاک آلود ہو۔ حر نے کہا اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا کہا ہوتا
اس جملے کو تو میں اس کا سر قلم کر دیتا، ولیکن ماذا اقول لک و امک سیدۃ نساء العالمین، لیکن میں آپ کو کیا کہوں، آپ اس ماں کے بیٹے ہیں جو دونوں جہان کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جب قادسیہ سے آگے بڑھے تو کربلا کے میدان میں عمر بن سعد کی قیادت میں بڑی فوج پہنچی، تقریباً 4 سے 5 ہزار پر مشتمل تھی۔ حضرت حسین طاقت کا اندازہ لگا کر کہا، یہ دیکھو جہاں سے میں آیا ہوں وہیں پلٹ جانے دو، یا اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے بارڈر پر جانے دو، یا ہمیں چھوڑ دو، ہم یزید کے پاس دمشق چلے جاتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتا چلا کہ عمر بن سعد تساہل برت رہے ہیں، تو شمر بن دلجوشن کو بھیج کر جنگ کا نقارہ بجا دیا۔ حضرت حسین کے پاس 73 آدمی تھے، جس میں سے 32 گھوڑ سوار اور 40 پا پیدل ساتھی، اور ان کے مقابلے میں 5000 کی تعداد تھی۔ حر بن یزید تمیمی 30 آدمی لے کر حسین سے مل گئے۔ اہل کوفہ نے اسے ملامت کیا تو کہا، واللہ انی اخیر نفسی بین الجنت والنار، اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم میں سے جنت کا انتخاب کیا ہے۔ پھر کوفی فوج کے جانب سے تیروں کی بارش ہونے لگی، گھمسان کی لڑائی ہونے لگی، ایک کے بعد دیگرے سب شہید ہونے لگے۔ صرف اکیلے حسین شیر کی طرح لڑتے رہے، مگر اکیلے کب تک لڑتے؟ شمر بن دلجوشن نے تیر چلایا اور نیزہ مار کر گرا دیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ سر قلم کرنے والوں میں 2 روایت ہے، ایک یہ ہے کہ شمر بن دلجوشن نے قتل کیا، دوسرا یہ ہے کہ سنان بن انس نخعی نے قتل کیا۔ بہرکیف جمعہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام 61 ہجری، 57 سال کی عمر میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوماً کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس بیٹھے تھے، حسین میرے پاس تھا، وہ رونے لگے تو میں نے اسے چھوڑ دیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جب نبی اس کے قریب ہوئے تو جبرائیل نے کہا، اتحبہ یا محمد، اے محمد کیا تو اس بیٹے سے بہت محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو جبرائیل نے کہا، تیری امت اس بیٹے کو قتل کرے گا، اور جس زمین میں قتل کرے گا اگر چاہو تو میں تجھے دکھا سکتا ہوں۔ اور آپ کو وہ زمین دکھائی گئی، وہ زمین کرب و بلا تھی۔ حضرت حسین کا خروج نہ تو دنیا اور نہ دینی تھا، اسی لیے صحابہ کرام نے روکا تھا، اسی لیے صحابہ نے منع کیا تھا، اور وہ خود لوٹنا چاہتے تھے، مگر مسلم بن عقیل کے بچوں کے اصرار پر وہ آگے بڑھے، لہٰذا وہ مظلوم قتل ہوئے۔ اگر گھر سے نہ نکلتے تو ایسا نہ ہوتا، مگر اللہ کی مصلحت یہی تھی، اور ایسا اس لیے اس سے پہلے بھی ہو چکا تھا۔ حضرت حسین کا قتل انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں تھا۔ یحییٰ علیہ السلام کو آڑے سے چیر دیا گیا، زکریا علیہ السلام بھی قتل کیے گئے، اسی طریقے سے حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی بھی قتل کیے گئے تھے۔ حضرت حسین کو قتل کرنے کے بعد شمر بن دلجوشن نے حضرت حسین کے سر کو قلم کر کے نیزہ پر اچھالتے ہوئے خوشی سے حسین حسین چلاتے ہوئے میدان سے کوفہ کی طرف عبید اللہ بن زیاد کے پاس جانے کے لیے نکلا۔ سامعین کرام غور کیجئے، ابھی جو لوگ تعزیہ بناتے ہیں ٹھیک اسی شمر بن دلجوشن کے طرح اسے سر پر اٹھا کر یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے گلیوں میں، چوراہوں پر، بازاروں میں گھومتے ہیں۔ یہ لوگ حسین کی ماتم نہیں بلکہ شمر بن دلجوشن کی سنت ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، تعزیہ سے بچو، یہ تعزیہ ہماری سنت نہیں ہے، ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے، بلکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب، وہ ہم میں سے نہیں جو ماتم کرتے ہوئے گالوں پر تھپڑ مارے اور سینہ کو بھی کرے، بخاری۔ بلکہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آن پڑے یا کوئی ایسی خبر ملے جو مصیبت و پریشانی کی ہو تو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوستو، ہم نے یہ تعزیہ بنا کر ماتم کرنا کہاں سے سیکھا ہے؟ اسلام نے اسے بالکل منع کیا ہے۔ خود حسین کا بیٹا علی، ان کا بیٹا
بیٹا محمد، ان کا بیٹا جعفر، ان کا بیٹا موسیٰ نوح نہیں کی، اور نہ کسی ائمہ ہدیٰ نے ایسا کیا ہے، تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ میرے دوستو، یزید بن معاویہ کا حضرت حسین کے قتل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یزید بن معاویہ کا حضرت حسین کے قتل میں کوئی ہاتھ نہ تھا اور نہ اس سے خوش تھے، بلکہ جب یزید کے پاس حسین کا سر بھیجا گیا، یزید نے جب دیکھا فدمعت عینا یزید، یزید کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کنت ارضی من طاعتکم بدون قتل حسین، میں تو صرف حسین کی اطاعت کروانے پر راضی تھا، نہ کہ اس کے قتل کرنے پر۔ پھر کہا لعن اللہ علی ابن سمیہ، اللہ کی لعنت ہو ابن سمیہ پر، یعنی عبداللہ ابن یزید پر اللہ کی لعنت ہو۔ اما واللہ لو انی صاحبک لاعفوت عنہ ورحم اللہ الحسین، اللہ کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو میں اسے معاف کر دیتا، اللہ تبارک و تعالی حسین پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیو، یزید پر لعن و طعن کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ کے شہر میں جہاد کرے گا وہ مغفور ہے، بخشا ہوا ہے، اور اس لشکر میں حضرت یزید بن معاویہ شریک ہی نہیں بلکہ اس کا کمانڈر تھے، امیر الجیش تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق یزید بن معاویہ مغفور اور بخشے ہوئے ثابت ہوئے، لہذا ان پر لعن و طعن کرنا حرام ہے، بلکہ ان کا نام ادب سے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حسین کے ساتھ ظلم کرنے والے پر دنیا ہی میں سزا دے کر واضح کر دیا کہ وہ مظلوم قتل کیے گئے تھے، اور ظالم کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ چنانچہ ترمذی کے اندر ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد کو قتل کیا گیا، اس کے سر کو مسجد کے کھمبے سے لٹکا دیا گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اچانک اس کے سر پر ایک سانپ نمودار ہوتا ہے اور پھر گلے میں داخل ہوتا ہے۔ جب بھی سانپ سر پر داخل ہو، سر پر نمودار ہوتا تو لوگ چلاتے دیکھو وہ آ گیا وہ آ گیا، اور پھر وہ سانپ غائب ہو جاتا تھا۔ اس طرح کا عمل عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ظالم کو ظلم کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیا۔ میرے دوستو، اللہ کے لیے اس مہینے میں جو خرافات اور بدعات لوگ کرتے ہیں اسے بچیں۔ تعزیہ یہ بعد کی ایجاد ہے جسے شیعوں نے ایجاد کیا ہے، ہم سنیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں اور ہمارا عمل شیعوں کا ہے، ہم شیعوں کی سنت اپنائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سبھی کو اس بدعات و خرافات سے بچائے، بلکہ سنت یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا ہم روزہ رکھیں۔ نبی نے فرمایا اور صحابہ کرام سے بھی روزہ رکھوایا، اللہ کے نبی نے فرمایا 10ویں محرم کو عاشورہ کے دن تم لوگ روزہ رکھو، فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ، اس لیے کہ اس دن کا روزہ گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم روزہ رکھیں اور بدعات و خرافات سے بچیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سبھی کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور محرم میں جو رائج بدعات و خرافات ہیں اللہ ہمیں تو اسے محفوظ رکھ۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں اسے شفا دے، جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں سیدھے راہ کی رہنمائی کر، اور جب تک زندہ رکھ اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاتوبوا فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم۔